الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. مجلس ہماری پہلی رک گئی تھی، منقطع ہو گئی تھی پانی ڈھانپنے کا. وہ قربانی پر چل رہا تھا سلسلہ، اور وہیں آ کر کے مجلس موقوف ہو گئی تھی. تین چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے. مرد و عورتیں مل کر سنتے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے. کہ قربانی جو ہم دیتے ہیں، قربانی کس نے دینی چاہیے، نصاب کیا ہے، مختصر اس کی وضاحت ہو گئی تھی. اور قربانی کا مقصد بتایا جا رہا تھا، اور وہیں مجلس ختم ہو گئی. تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. مختصر میں تین باتیں عرض کرتے ہیں. قربانی کا مقصد گوشت کا کھانا اور صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے. یہاں سے ہمیں آج اپنی بات کو لے کے چلنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کر دیا قربانی ہو گئی. جی نہیں. گوشت کھا لیا عید ہو گئی. جی نہیں. جانوروں کو ذبح کر کے کھا جانا، اللہ نہ کریں، یہ تو ہم کمزوروں اور بے عملوں کے خلاف قیامت کے دن حجت بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ ذرا دیکھیں. اہل اللہ قربانی کرتے تھے، ہمارے سامنے نمونے موجود ہے، اور وہ مقصد کو سامنے رکھتے تھے. ان کی کیفیت عجیب تھی. جس کے سامنے گوشت ہوگا تو علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اس کی قربانی ہی صحیح نہیں ہوگی، نیت گوشت کھانے کی ہوگی. ادھر کئی سالوں سے حالات بدتر ہوتے ہوتے بدترین ہو گئے ہیں. تو مصلحتاً حالات کے پیش نظر علماء کہہ رہے ہیں کہ ممنوع جانور کو چھوڑیے، آپ بھینس کی قربانی کیجئے تو پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹ جاتی ہے ہم پر. عورتیں تو بہت گھن کرتی ہے، چھی بھینس کھائیں؟ بھینس بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اور بہت سارے لوگ بہانے کرتے ہیں کہ بھینس کا گوشت کھانے سے آنکھیں سوج جاتی ہیں، جسم میں کھجلی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب نفسیاتی مرض ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سناؤں، ذرا عبرت لیں کہ کیا ہم لوگ اسی سماج میں نہیں جیتے ہیں جس میں آپ جیتے ہیں؟ آپ کا حالات کے تحت اگر ضرورت پڑے تو بھینس ذبح کریں، اس میں تردد کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں قریشی احباب ہمارے بھی ملنے جلنے میں ہیں. ان کو جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا، ہفتے میں 4 دن تو ہم بھینس ہی کھلاتے ہیں، لیکن جھوٹ کہہ کے کھلاتے ہیں تو لوگ شوق سے لے بھی جاتے ہیں، پیٹ سیراب ہونے تک کھاتے بھی ہیں،
اور الحمدللہ نہ کسی کی آنکھیں سوجتی ہیں نہ جسم کھجاتا ہے، جسم میں کوئی کھجلی نہیں ہوتی، اور پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں دن کا بہتر گوشت تھا، اسی طرح کا گوشت چاہیے۔ اب ہم دل ہی دل میں مسکرا لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ بھینس کھا کر کے گوشت مانگنے آئے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اسی کو قربانی کیجئے تو پتہ نہیں منہ بنا لیتے ہیں، چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں کہ بھینس کوئی کھانے کی چیز ہے، اس کو کیسے قربانی میں ذبح کریں۔ انا للہ، مطلب وہی دھوکے سے کھلاؤ تو کھائیں گے، اور سچ بول کے کھانے کا وقت آ جائے تو بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو گوشت مقصود ہی نہیں ہے، آپ کو کون کہا کھانے کے لیے؟ آپ کھلائیے، غربا میں تقسیم کیجئے۔ کتنے ایسے جھگی جھوپڑیوں والے مسلمان ہیں جن بیچاروں کو مہینوں گوشت نصیب نہیں ہوتا، وہ کھا کر دعائیں دیں گے، قربانی بھی ہوگی اور ان کی دعائیں بھی آپ کو ملے گی۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں تردد نہیں کرنی چاہیے، اور گوشت مقصود نہیں ہے۔ دوسری بات، صرف ذبح کرنا قربانی نہیں کہلاتا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ملا قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ بلگامی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، وہ خود سنایا، عاجز نے خود ملا قطب الدین سے سنا، اور ایک خانقاہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے میں نے سنا۔ حضرت کہتے تھے میرے شیخ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول میں نے دیکھا۔ حضرت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لاتے، صحن میں بکرا بندھا ہوتا، قربانی کی تیاری ہوتی، اب جب چھری اٹھا کر جانور کو ذبح کرنا ہے تو حضرت کھلے آسمان کے نیچے گھر کے باہر صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنو او محبین، سالکین، سامعین، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے صحن میں آسمان کے نیچے کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی دربار میں اٹھاتے اور گھنٹوں دعائیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور جوانوں سنو، قربانی کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے جانوروں کا پتہ نہیں، قریشی کو پتہ ہے کہاں ہے، کھاٹی کے پاس ہے، کیسا ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت تو بکرا گھر میں لا کے باندھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو مانوس کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب عید کا دن آ رہا ہے اور صرف بکرے کے گلے پر چھری پھیرنی ہے قربانی کی نیت سے، اللہ اکبر، حضرت دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لمبی دعا، اور صرف یہی کہتے ہیں، اللہ کیا مجھے اس جانور کو ذبح کرنے کا حق بھی ہے؟ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن یہ جانور میرے خلاف تیرے دربار میں مقدمہ نہ دائر کر دے کہ اے رب ذوالجلال، کیا منظور کو حق تھا مجھے ذبح کرنے کا؟ کیسے اس نے مجھے ذبح کر دیا، جبکہ قربانی کا اصل مقصد اس کے اندر نہیں آیا۔ قربانی کا مقصد جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا نہیں ہے، بلکہ اس چھری کے ساتھ اپنے نفس پر چھری پھیرنا بھی ہے، اس چھری کے ساتھ
اپنی خواہشات پہ بھی چھری پھیرنی ہے. کتنی ناجائز خواہشات ہیں ہماری. اللہ اکبر. علامہ الحفیظ اللہ حفاظت فرمائے، جتنی ناجائز خواہشات ہیں، جتنی بے جا تمنائیں ہیں، اس پر پہلے چھری پھرے اور پھر جانور کے گلے پہ چھری پھرے. یہ ہے قربانی. گناہوں کے گندگیوں پر پہلے چھری پھیری جائے اور پھر جانور کے گلے پہ چھری لگائی جائے. خوب روتے تھے، خوب روتے تھے، خوب روتے تھے. اللہ کیا کروں میں، کیسے اس جانور کے گلے پہ چھری پھیروں؟ میں تو ابھی گناہوں میں ہوں، ابھی تو نکل نہیں پایا ہوں. اللہ میرا نفس میرے قابو میں نہیں ہے. اللہ یہ جانور کہے گا کہ قربانی کا مقصد تو 50 سالوں میں تیرے اندر نہیں آیا، پھر تو نے مجھے ذبح کر کے کیسے کھایا؟ اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ جتنے لوگ سن رہے ہیں، ایک ایک سے اس عاجز کی درخواست اور عاجزانہ درخواست، کیا عید الاضحیٰ پر کبھی یہ کیفیت بنی ہماری؟ ایک مرتبہ بنی ہو، کسی ایک سال بنی ہو. اللہ کے لیے مجھے بچائیں. ہم تو ٹوٹ پڑتے ہیں جانوروں پر. قریشی برادری کا وہ حال، قربانی کرنے والے کا یہ حال، ٹوٹ پڑتے ہیں ہم. کچھ خبر نہیں رہتی، کچھ خبر نہیں رہتی. سنو، جب دعا بہت لمبی ہو جاتی، جب دعا بہت طویل ہو جاتی، ملا قطب الدین نے فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بکرا خود آ کر حضرت کے سامنے لیٹ جاتا اور اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہو مولانا جی بس کرو، میرا گلا حاضر ہے، آپ کی قربانی اللہ کے پاس قبول ہے. آپ نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہے، آپ نے اپنے خواہشات پہ چھری پھیر دی ہے، آپ کی تمنائیں قربان ہو چکی ہے، لو مجھے بھی قربان کر دو. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام سے متعلق پڑھنے والوں نے پڑھا اور سننے والوں نے سنا ہوگا کہ اونٹ آ کر اپنی گردنیں پیش کرتے تھے کہ لو مجھے اللہ کے نام پہ قربان کر دو، ہمیں اللہ کے نام پہ قربان کر دو. اللہ اکبر. ملا قطب الدین کہ ہم نے یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا. کیا یہ کیفیت ہوئی ہماری کبھی؟ اس کی ضرورت ہے. جی یہاں بھی تصوف سکھایا جا رہا ہے، تزکیے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. پہلے نفس پر چھری پھیر، پہلے نفس کو قابو میں لاؤ. یہ مقصد ہے قربانی کا، اور اس قربانی کا عظیم مقصد یہ ہے کہ قربانی کر کر کے قربانی کرنے والے کے اندر قربانی کے جذبات پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. قربانی دے دے کر، قربانی کر کر کے قربانی کرنے والے کے اندر قربانی کے جذبات پیدا ہو جائے. جی کتنے سالوں سے ہم قربانیاں کر رہے ہیں. کیا مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا؟ صرف گوشت کھا کر خوش ہو گئے ہیں ہم، گوشت تقسیم کر کے خوش ہوئے ہیں ہم، لیکن قربانی کا مقصد آج تک ہمارے اندر پیدا ہوا؟ جی پوچھیے اپنے دل سے، محاسبہ کریں ہمارا اپنا، ہم خود کریں. جن کے اندر قربانی کے جذبات پیدا ہوئے تھے وہ کیسے تھے؟ وہ اپنے وجود کو مٹانے کے لیے ہر
پل تیار رہتے تھے اپنے وجود کو مٹانے کے لیے۔ اللہ اکبر! یہاں تو ہمیں اپنے خواہشات کو مٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنے نفس کو مٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ایسے لوگ ہمارے سامنے رکھے ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو مٹایا، اپنی حیثیت کو۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری وقعت ہی کیا ہے، شامل ہے تیرا فضل کرم میرے ہنر میں۔ اللہ! اب میں کچھ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس کی آواز پر میں قربان، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسا چاہے مجھ سے کام لے لیں، میں تیار ہوں۔ یہ جذبات ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ قربانی کا عمل رکھا گیا تھا۔ بڑی مثالیں ہیں اس کی، ساری مثالیں اس نازک وقت میں سنائی نہیں جا سکتی۔ حضرت ابراہیم کی قربانی اٹھا کے پڑھ لیجئے، حضرت اسماعیل کی قربانی اٹھا کے پڑھ لیجئے، بی بی ہاجرہ کی قربانی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ 50 یہ مزاج بنانا ہے، قربانی کا مزاج بنانا ہے اس قربانی کے ذریعے سے۔ صحابہ کا مزاج تھا قربانی دینے کا، اور وہ مزاج اس قربانی سے بنتا ہے۔ صرف ذبح کر کے، کھا کے بری الذمہ ہونا نہیں ہے۔ سالکین، آج طے کریں کہ امسال کی عید پہلے عیدوں سے بہت الگ ہوگی، رجوع اللہ کے ساتھ رہیں گے پورے 10 دن، جس میں سے عید کا دن بھی ہے۔ جی، عاشقانہ مزاج کے ساتھ جئیں گے، عید منائیں گے، فنائیت کے ساتھ گزاریں گے، اور خوب دعائیں کریں گے۔ اللہ، ہم نے بھی اب تک ہزاروں جانوروں کو ذبح کر کے کھا گئے، اللہ جی، لیکن ہم نہیں بدلے، دل نہیں بدلا، نفس نہیں بدلا۔ اللہ جی، اگر اتنے جانور اللہ کے پاس ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ جی، اس فہرست سے نام نکال دیجیے، اللہ نکال دیجیے۔ تڑپ تڑپ کے دعائیں کریں اور قربانی کا مزاج بنائیں۔ میں صرف 2 مثالیں آپ کو دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپاہج صحابی ہے، جسم سلامت نہیں، کمزور، ٹانگیں سلامت نہیں، بے ساکھیوں کے سہارے چلا کرتے تھے، زمین کو گھسٹ گھسٹ کے، اچک اچک کے چلا کرتے تھے۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، مجھے جوانوں کی ضرورت ہے، جنگ احد درپیش ہے، مجھے اللہ کے لیے جوانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! عمرو بن الجموح راستہ سے گزر رہے تھے، کانوں میں آواز پڑی، آقا فرما رہے ہیں مجھے جوانوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہوتے ہیں جذبات، بہت تیزی سے اچک اچک کر، عشق و مستی کے ساتھ، محبت و معرفت میں ڈوبے ہوئے اپنے گھر کی طرف بے ساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں کہ اب گھر جاؤں گا، بیوی سے کہوں گا اللہ کے نام پہ اللہ کے رسول نے جوانوں کو مانگا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، میں دونوں کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ سوچتے ہوئے چلے، بیوی کیا جواب دے گی، بہت منانا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ معذرت کریں، ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آپ بھی تو معذور ہیں، ایک بیٹا دے دو، ایک بیٹا رہنے دو، گھر کے کام کاج آئے میں ہاتھ بٹائے گا، کام آئے گا۔ عمرو بن الجموح جب پہنچے
دیکھا کہ بیوی بچوں کو سنوار رہی ہے، تیار کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، آج کہاں کی تیاری ہے اچانک؟ تو بیوی کہتی ہے عمر تم نے نہیں سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کو مانگا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی اپنی وفا شعار بیوی کے لیے۔ بیویاں ایسی ہو تو شوہر کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ آج کی بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں، ہر نیک کام میں رکاوٹ، ہر اچھے کام میں رکاوٹ، ہر بھلے کام میں رکاوٹ، خیر کے کاموں میں رکاوٹ، گھر کی عورتیں بنتی ہیں۔ او بہنوں، او ماؤں، او بچیوں، عمرو بن الجموح کی بیوی کو دیکھیے، شوہر اپاہج ہے، پیر سلامت نہیں ہے، انتظار بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نام پہ مانگا جا رہا ہے۔ صدا لگانے والے سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بچے تیار ہوئے، معذور باپ نے مسجد نبوی حاضر ہو کر دونوں جوان بچوں کو پیش کیا۔ یا رسول اللہ، دو بیٹے اللہ نے دیا، دونوں لے کر آ گیا ہوں، اللہ کے رسول قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو قبول فرما لیا۔ عمر سے کہا عمر دونوں قبول ہے۔ بیٹوں کو حوالے تو کر دیا، حضرت عمر نے وہیں کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر ہو گئی، اللہ کے رسول نے کہا عمر تم جاؤ گھر پہ اہلیہ اکیلی ہوگی، شام ہونے جا رہی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تم جاؤ اپنے گھر۔ حضرت عمر جانے کے ارادے میں نہیں تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی قبول کر لو، مجھے بھی قبول کر لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عمر، نہیں عمر، تمہارے لیے نہیں ہے یہ، تم جاؤ اپنی اہلیہ کے پاس، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت باتیں یہاں سے نکلتی ہے سیکھنے کی۔ دین کے معاملے میں بھی ہم لوگ زبردستی سے آمادہ کر کے گھسیٹنا چاہتے ہیں کسی شعبے میں۔ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، شام ہو رہی ہے، بیوی گھر اکیلے ہیں، اس کو تمہاری ضرورت ہے، عمر تم چلے جاؤ۔ حضرت عمر لوٹے، بے چینی میں رات گزاری۔ اور صبح بہت جلد مسجد نبوی کی طرف نکلے، یاد تھی، کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے دعا کرنا، میں پھر ایک مرتبہ جا کے اللہ کے رسول سے درخواست کرتا ہوں۔ کہ مجھے بھی قبول فرما لیجئے۔ بیوی تھی، نیک تھی، بے تکلف تھی، اس نے ذرا مذاق کی اپنے شوہر سے، کہا عمر کہیں میدان کارزار میں جہاد کے لیے ایسے لوگ بھی قبول کیے جاتے ہیں، دیکھنا اللہ کے رسول پھر تمہیں واپس بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ کو چبھا، دل پہ لگا۔ لکھا ہے حضرت عمر نے وہیں گھر کے صحن میں بے ساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو کر دعا مانگی،
اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ اے اللہ، میری بیوی مجھے طعنہ دے رہی ہے، اللہ جی میں اب اس گھر میں دوبارہ نہیں لوٹنا چاہتا ہوں، مجھے قبول فرما لیجئے۔ پہنچے، اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا عمر تم یہیں ہو، میں نے تو تمہیں جانے کے لیے کہا تھا، عمر تم گئے نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ گیا تھا، نیند نہیں آئی، بے چینی میں کروٹ بدل کے رات گزاری اللہ کے رسول، پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول درخواست کرتا ہوں مجھے قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول کیا ہے میرے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے جو میں کل قیامت کے دن اللہ کو دکھا سکوں اور بتا سکوں۔ ایک چھوٹی سی جان ہے میرے پاس، ایک چھوٹی سی جان ہے میرے پاس، میں وہ جان بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مٹ جانا، مٹا دینا، اپنے وجود کی قربانی۔ میرا کچھ نہیں، میں تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا آ جاؤ عمر، تم کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد میں شہید ہوئے حضرت عمر بھی اور دونوں جوان بیٹے بھی۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، کہا جاؤ عمر کے جنازے کو تیار کرو، اونٹنی پہ ڈال دو اور ان کے گھر پہنچا دو تاکہ تجہیز و تکفین سہولت ہو جائیں۔ صحابہ نے تیاری کی، اونٹ کو چلا رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ اونٹ ایک قدم چلنے اور ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ تنگ آ گئے، عاجز آ کر اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ، عمر کی لاش کو لے کر اونٹ مدینے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم عاجز آ گئے۔ اس اونٹ کو جب احد کی طرف چلایا جاتا اونٹ چلنے لگتا، اور جب مدینے کی طرف چلایا جاتا اونٹ ایک قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کی بیوہ کو بلوایا، پوچھا کیا بات ہے؟ اونٹ و عمر کی لاش مدینے لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیوی نے بتایا اللہ کے رسول، میں عمر سے بہت محبت کرتی تھی، بڑی بے تکلفی تھی۔ عمر جب آپ کے پاس آ رہے تھے تو میں نے پوچھ لیا تھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ دعا کرنا، میں پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے درخواست کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے چٹکی لی تھی، مذاق کیا تھا، دل توڑنا میرا مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا عمر کہیں ایسے اپاہج لوگ بھی میدان جنگ کے لیے قبول کیے جاتے ہیں، دیکھنا عمر پھر تمہیں رد کیا جائے گا اور تم لوٹ کے گھر آؤ گے۔ یہ بات میرے شوہر کو بری لگی اور انہوں نے وہیں صحن میں دعا کی تھی، اللہ اب میں اس گھر پہ لوٹ کے نہیں آنا چاہتا ہوں، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ بال بچوں میں نہیں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کی دعا اللہ نے ہو بہو قبول فرما لی، اب دنیا کی کوئی طاقت عمر کو مدینے نہیں لے جا سکتی۔ جاؤ میرے عمر کو احد پہاڑ ہی پر
دفن کر دو۔ آج بھی حضرت عمر احد پہاڑ کے دامن میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے قربانی، یہ ہوتے ہیں قربانی کے جذبات۔ او اللہ کے نیک بندو بندیوں، اس قربانی کا مقصد ہے ہمارے اندر قربانی کے جذبات کو پیدا کرنا۔ کیا قربانی دی حضرت عمر بن الجموح نے، کیسی قربانی دی ان کی بیوہ نے، کیسی قربانی دی ان کے جوان بچوں نے، اور ساری تاریخ بھری پڑی ہے قربانیوں سے۔ اس مزاج کو بنانے کے لیے یہ عید الاضحیٰ والی قربانی رکھی گئی ہے۔ لکھیں ان باتوں کو دل پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال قربانی کی سن لیں، جو گزشتہ مجلس میں سنا ہی رہا تھا میں، شروع ہو گئی اور نشست ختم ہو گئی۔ ملک ہندوستان کے ایک مشہور و معروف مقبول عالم دین کہتے ہیں کہ چند سال پہلے فلسطین میں ایک جوڑے کی شادی ہوئی۔ شادیاں روز ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، الحمدللہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی ہزاروں شادیاں ہو رہی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ شادیاں ہم بھی کرتے ہیں، اور شادی کے پہلے جو پہلی رات ہوتی ہے اس رات کو سہاگ کی رات سے منسوب کرتے ہیں، موسوم کرتے ہیں کہ ایک وہ بچی جو ابھی تک اکیلی تھی، تنہا تھی، مجرد تھی، اب اس کو سہاگ مل گیا ہے۔ جیسے کسی کے شوہر کے انتقال پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سہاگ لٹ گیا، بیچاری کا سہاگ اجڑ گیا، خوشیاں مٹی میں مل گئی، تو وہ خوشیوں والی رات سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے غلاظت کے دور میں، گناہوں کے دور میں، موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں، اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کی راتیں اور نوجوانوں کے دن۔ اللہ میری آپ کی اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ عجیب گزر رہی ہے، اور سہاگ رات کا تو کہنا ہی کیا۔ جتنے شادی شدہ ہیں وہ خود سوچیں، کیا تمنائیں، کس طرح کی امنگیں اور کس طرح کی باتیں۔ سنیں ذرا، ایک جوڑے کی شادی فلسطین میں ہو رہی ہے۔ جب پہلی رات میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے آپس میں سلام اور خیریت کے بعد کہا کہ آؤ، ہمارے زندگی کا ایک نیا موڑ آج سے شروع ہو رہا ہے، ہم تم مل کر کے 2 رکعت شکرانہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے دور کے آوارہ نوجوانوں کو ایک دعا یاد نہیں ہوتی، اور جنہیں یاد ہے انہیں یاد نہیں آتی۔ ہماری جہالت اور آوارگی کی حد یہ ہے، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ تو دعائیں کریں گے ہم آپس میں مل کر۔ اور کیا دعا مانگی دونوں نے؟
اللہ اکبر۔ شادی کی پہلی رات میں دونوں سجدے میں پڑے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ ملے گا کوئی ایک تلاش کرنے پر؟ جی کہیں ایک مثال۔ اور دعا کے بعد بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں، اور آئینے کا کام ہوتا ہے فوراً جو بھی کمی بیشی نظر آئے اس کو بتا دیں۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ناک پہ کالک لگی ہوئی ہے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو وہ یہی کہے گا کہ پی ایم صاحب، سی ایم صاحب، امیر صاحب، غریب صاحب، آپ کی ناک کالی ہو رہی ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کے لیے آئینہ ہے، شوہر بیوی کے لیے آئینہ ہے۔ تو بیوی کہنے لگی اب تم میری اصلاح کرنا، کبھی کوئی چیز خلاف شریعت میں کروں تو آپ مجھے روکیں، ٹوک دیں، میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ شوہر بھی کہنے لگا جی یہی درخواست میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر میں کوئی غلطی کروں، میں خلاف شریعت کوئی کام کروں تو مہربانی کر کے آپ میری رہنمائی کریں، مجھے روکیں اور مجھے ٹوکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج طے کریں جتنے جوڑے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کا جوڑا ہی نہیں سن رہا ہے تو ان کو بتانے کون جائے گا اور وہ کیسے مانے گی اور کیسے مانے گا، لیکن جتنے جوڑے سن رہے ہیں اللہ ان جوڑوں کو جنتی جوڑا بنائے۔ اور وہ آج سونے سے پہلے دو گانا صلاۃ التوبہ پڑھ کر کہیں ایک دوسرے سے تم میری اصلاح کرنا، اور وہ کہے جی میرے سرتاج تم بھی میری اصلاح کرنا، روک دینا، ٹوک دینا، بتا دینا جب بھی میں خدا کو ناراض کرنے والا کام کروں، آقا کے روح کو تڑپانے والی کوئی بات کروں، آپ مجھے روک دیں اور ٹوک دیں۔ یہ ہوتی ہے اسلامی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی۔ وہاں سہاگ رات میں دونوں ایک دوسرے سے وعدہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں اب کیا ہوا کہ چند مہینے بعد رات میں اس بچی کو خبر پہنچتی ہے کہ ابھی چند دن پہلے جس نوجوان سے آپ کا نکاح ہوا تھا، ظالم درندوں کی گولی کے نشانہ بن کر وہ نوجوان رات 2:20 پر شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنہوں نے ابھی ساری خوشیاں نہیں دیکھی تھی، اب آپ تصور کریں اس بیوہ کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ابھی زندگی کی خوشیاں بھی نہیں دیکھی، اور شوہر شہید ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر گھر والوں کو پہنچی تو اس بچی کی ماں دوڑی دوڑی آئی کہ میری بیٹی یہ صدمہ کیسے برداشت کرے گی، ڈر ہے کہیں غم کے مارے یہ اپنا سر دیوار سے نہ ٹکرا لے۔ گھر میں آ کے دیکھتی ہے کہ میری دیندار وفا شعار بیٹی سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ تو نے میرے شوہر کی سہاگ رات کی دعا تو سن لی اور قبول کر لی، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ میری کیا غلطی ہے، کون سا گناہ ہے میرا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ میں شہادت کے مقام پر نہیں پہنچ سکی، اللہ
میرے شوہر کو تو نے شہید کر دیا، اللہ مجھے کیوں قبول نہیں کیا؟ اللہ اکبر! یہ ہے قربانی کے جذبات اپنے اندر پیدا کرنا۔ بہنوں، بچیوں، بھائیوں، او اللہ کے بندو، یہ ہے اپنے اندر قربانی کے جذبات، قربان ہو جانے کے جذبات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اس قربانی کا حاصل اور مقصود یہ ہے، اب جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو ماں لبکی ہے کہ میں سہارا دے دوں، ماں کچھ کہتی، اس سے پہلے وہ اللہ کی بندی کہنے لگی، یا اماں لا تحزنی لقد زوجتنی شہیدا، اے میری ماں غم نہ کرنا، اے میری ماں غم نہ کرنا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم نے میری ایک شہید سے شادی کروائی تھی، میں قیامت کے دن ایک شہید کی بیوی کے گھر پکاری جاؤں گی، اے میری ماں تو غم نہ کرنا۔ اللہ کیسے تھے یہ انسان! اللہ اگر وہ مسلمان تھے تو پھر ہم کون ہیں؟ اللہ اگر وہ مسلمان تھے تو پھر ہم کون ہیں؟ اللہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے تیری نظر میں، ہم کاہل، ہم غافل، ہم نکمے، ہم گنہگار، ہم کیا نہیں ہے اللہ؟ ایک مراقبہ ہم سے نہیں کیا جاتا۔ تسبیحات ہم سے نہیں ہوتی اللہ، ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں؟ اور اگر ہم ہی مسلمان ہیں اللہ تو وہ کیا تھے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ اللہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے۔ قربانی کے جذبات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے قربانی کے جذبات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، گزشتہ مجلس میں اس عشرے کو کس طرح ہم کامیاب بنا سکے اس پر چند باتیں سامنے آئی تھی۔ اب ایک درخواست یہ کرنا ہے، بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ 9 روزوں کا اہتمام کیا، کسی نے لکھ کر بھی بھیجا ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب ترقیات سے نوازیں۔ اب اگر کوئی ایسا بھی ہے ہماری طرح نکما، کمزور، جو نہیں رکھ سکا، وہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ بڑی فضیلت کے دن ہے، بڑی فضیلت کے دن ہے، بڑی فضیلت کے دن ہے۔ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! ایک وہ سال جو گزر گیا اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے، سب کہو دل میں سبحان اللہ، اور پھر کہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر! کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے گناہوں کی بخشش کی؟ اللہ کے بندو، ایک گناہ
ایک گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک گناہ اگر خدا کو جلال آ جائے تو ہمارا کھانا دانا پانی بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں ہمیں بشارت دی جا رہی ہے کہ 2 سال کے گناہ، اللہ اکبر۔ اور پھر ہم ہمت نہ کریں۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ میرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے تو مرضی اس کی، اور اگر احساس ہے کہ مجھ سے زیادہ گنہگار دنیا میں اور کون ملے گا تو پھر یقین ہے انشاءاللہ وہ روزہ نہیں چھوڑے گا۔ مرض میں ہے دواؤں کے ساتھ رکھیں، سحر میں کھا لیں، افطار میں کھا لیں، لیکن موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کیا پتہ آئندہ یہ قربانی والے دن ہمیں ملیں گے۔ کتنے تیزی سے اللہ کے بندے اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے اور دانے گر رہے ہیں، یکے بعد دیگرے اٹھ رہے ہیں اللہ کے بندے۔ کیا پتہ ہماری آخری سانس اللہ نے کب لکھی ہوئی ہے۔ سب ہی اہتمام فرمائیں انشاءاللہ۔ تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ اصل 3 مجلس پہلے آپ سے عرض کرنی تھی۔ سالکین سے متعلق کچھ باتیں، لیکن درمیان میں پھر 2 مجالس موقع محل کے اعتبار سے آئی اور نیٹ ورک کی وجہ سے پہلی مجلس مکمل بھی نہیں ہو سکی۔ اللہ کا کرم ہے آج اب تک تو چل رہا ہے سلسلہ، جب جہاں ختم ہو جائے اللہ کی مرضی۔ تو تیسری بات جو آپ سے عرض کرنی تھی وہ سالکین سے متعلق تھی کہ سالکین کو کچھ باتیں جو رابطہ کرنے والے ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، موقع موقع سے کچھ باتوں کا اظہار کرتے ہیں، ان کے احوال سے کچھ پتہ چلتا ہے، تو سوچا کہ چند باتیں مجلس ہی میں عرض کر دی جائیں تاکہ اجتماعی طور پر سینکڑوں لوگوں تک وہ پیغام پہنچے، جس میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا ہے بیعت کا مطلب کیا ہے۔ جی نئے سالکین بھی رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، لائی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، کبھی قصدن بھی ہوتا ہے۔ بیعت نکلا ہے بیع سے۔ بیع کے معنی ہے بیچنا۔ سمجھیں ذرا، سنیں غور سے۔ وہ لوگ جو آن لائن بیعت ہوئے ہیں بیچارے ہیں، ان کو پرانی بہت ساری مجالس نہیں ملی ہے۔ کہا بھی گیا تھا کہ آف لائن مجالس سنا کرنا، لیکن پتہ نہیں کون عمل کرتا ہے اس زمانے میں۔ پتہ چلے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کہ کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ چند روز پہلے کسی مجلس میں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ سے متعلق کہا گیا تھا، تو الحمدللہ سینکڑوں میں 2-5 لوگ تو ایسے نکلے تھے جن کی برکت سے اللہ سارا نظام چلاتا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا تھا، الحمدللہ ہم نے سونے سے پہلے تمام اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیا ہے، اور ارادہ کیا اللہ واقعتاً فیس بک سے ہمارا کوئی کام بنا نہیں ہے اور کوئی ضرورت کی چیز نہیں تھی، صرف وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع،
ہم نے ختم کر دیا اور آئندہ نہ کھولنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ تو پرانی مجلس سننے والوں نے کبھی ایسا پیغام آج تک بھجوایا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی سننے کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ تو نئے سالکین اگر نہیں سنیں گے پرانی مجالس تو بہت ساری باتوں سے لا علم رہیں گے، فائدہ کم ہوگا۔ بیع کا مطلب ہے بیچنا، تو بیعت ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اس کو جو ہم سے بیعت لیتا ہے۔ جی، ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اس کو جو ہم سے بیعت لیتا ہے۔ گویا اب ہم بکے ہوئے ہیں، اب ہم فروخت ہو چکے ہیں۔ سنیں ذرا سالکین، کس کے بدلے میں خریدا گیا ہے ہمیں؟ جی، خریدا تو گیا نا، بک گئے، کس کے بدلے میں خریدا گیا ہے ہمیں؟ سنو، اللہ کی محبت کے بدلے میں، کہو سبحان اللہ، اللہ کی معرفت کے بدلے میں ہمیں خریدا گیا ہے۔ اب جو بک گیا ہے اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ جی، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی شیخ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں خریدتا، اپنا نوکر بنانے کے لیے، اپنا غلام بنانے کے لیے کوئی شیخ کسی کو بیعت نہیں کرتا۔ اگر کسی کی نیت ہو کہ میں اس کو اپنا غلام بنا لوں، اپنا نوکر بنا لوں، تو وہ شیخ نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فاسد نیت کے ساتھ سالم کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے شیخ سالکین کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کی ذات سے جوڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا کیا کریں؟ اللہ اللہ کریں، کیا کریں؟ استغفر اللہ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ درود پاک پڑھیں، کیا کریں؟ مراقبہ کریں، کیا کریں؟ وقوف قلبی کریں، وقوف قلبی میں کیا کریں؟ اللہ اللہ اللہ، یہی کام ہے شیخ کا۔ کیا کریں؟ اللہ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑیں، توبہ کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ اللہ نے کام بنا دیا، کیا کریں؟ شکرانہ پڑھیں، سبحان اللہ، بس یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی شیخ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنے آپ سے جوڑے گا تو سالکین کو اس کی ذات سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جی، بہت صاف صاف باتیں ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، بہت صاف صاف۔ یہ بات دو دو چار کی طرح واضح ہے کہ اگر کوئی شیخ مریدین اور سالکین کو اپنی ذات سے جوڑنے کی کوشش کرے گا یا جوڑے گا تو سالکین کو اس کی ذات سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی نفع نہیں پہنچے گا، اور نفع کا نہ ملنا اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے اپنے ذات سے جوڑا ہے، اللہ سے نہیں جوڑا۔
اب ہوتا کیا ہے، بیشتر پیری مریدی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب ہم شیخ کے غلام ہیں اور شیخ ہماری طرف سے ضامن ہے. بہت اچھی طرح سنیں، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بس ختم، بیعت کے کلمات پڑھ لیے بس، اب شیخ ہمارے شیخ ضامن بن گئے ہیں. ہم کچھ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا، شیخ ہمیں بخشوائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جی بالکل غلط تصور کہ شیخ کے اعمال ہمارے لیے کفارہ بنیں گے. غلط، بالکل غلط خیال. پیری مریدی میں بعض جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں صرف شیخ کی غلامی کرنی ہے، باقی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے شیخ ہمیں بخشوائیں گے. تو 1 درجن ابھی لا حول پڑھیے اور استغفار پڑھیے. جی یہی حال ہے کہ نہیں ہے سالکین کا؟ سالک ہو کر غافل، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ بس اتنا ہے کہ جب بھی ملاقات ہو تو مصافحہ، معانقہ اور ذرا ہاتھ چوم لینا ہے، تھوڑی بہت خدمت کر دیں گے، اور کبھی کبھار ہدیہ تحفہ دے دینا ہے بس. یہ ہے پیری اور یہ ہے مریدی. تو اصلاح کس چیز کی ہوئی؟ اور پھر بیعت ہو کے فائدہ کیا ہو گیا کہ ہم جاہلانہ رسم و رواج سے نکلنے کے بجائے پھر دوبارہ جاہلانہ رسم و رواج ہی میں پھنس رہے ہیں. کہ بس ہمیں کیا کرنا ہے، 2-3 کام، باقی سب کام شیخ کریں گے. ملاقات ہو تو مصافحہ، معانقہ، ہاتھ چوم لینا ہے، کچھ خدمت کر دینا ہے اور ہدیہ پیش کرنا ہے، باقی سب کام شیخ کا ہے. یاد رکھو، سن لو، لکھ لو، ایسا تصور ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اچھی طرح سن لو، آپ کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، آپ کا روزہ آپ کو رکھنا ہے، آپ کی ساری عبادتیں آپ کو کرنی ہے. گناہوں سے بچنے کا جو حکم ہے آپ کے لیے ہے، وہ ان گناہوں سے آپ کو بچنا ہے. آپ کی طرف سے گناہوں سے شیخ نہیں بچے گا. شیخ کا کام ہے راستہ بتانا، رہنمائی کرنا. بہت کام کی باتیں ہیں، سنیں، لکھیں کہیں یادداشت کے طور پر اس کو. شیخ کا کام ہے راستہ بتانا، رہنمائی کرنا. شیخ کا کیا کام ہے؟ خود بھی چلے اور آپ کو بھی چلائے. جی شیخ پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے. او ہمارے شیخ صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اللہ بہتر جانے. ہمارے اکابرین نے، اہل اللہ نے ہمیں جو بتایا، سکھایا ہے کہ شیخ خود بھی چلتا ہے، اوروں کو لے کے چلتا ہے. جی جیسے ہم تجربہ کرتے رہتے ہیں کہ راستہ چلتے چلتے کسی راستے کا پتہ نہ چلا تو ہم نے کسی کو پوچھ لیا کہ بھائی منزل پر جانا ہے،
راستہ سمجھ نہیں پڑ رہا ہے تو ہمیں ذرا راستہ بتا دیں۔ تو جس سے آپ نے پوچھ لیا کہ وہ کہتا ہے کبھی کبھار کہ اچھا چلو مجھے بھی اسی مقام پہ جانا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہو گئی بات؟ جی، وہ پہنچا ہوا نہیں ہے، وہ بھی پہنچ رہا ہے، آپ کو بھی پہنچا رہا ہے۔ جی، وہ بھی جا رہا ہے اور آپ کو لے کر جا رہا ہے، لے کر چل رہا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے شیخ کا۔ اور جب وہ لے کے چلتا ہے تو پھر ہم بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ اب کوئی سوچ کی فکر کی بات نہیں ہے، چونکہ جو لے کے جا رہا ہے اس کو منزل کا پتہ ہے، تو مطمئن ہو کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، چلتے ہیں یہاں تک کہ منزل آ جاتی ہے۔ دیکھیے، ہر بات بار بار نہیں کہی جا سکتی ہے، بہت غور سے سنیں، لکھیں، یاد رکھیں ان باتوں کو۔ اسی طرح شیخ خود اللہ کی طرف چل رہا ہوتا ہے اور مریدین و سالکین کو بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ جی، بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن خیال میں نہیں آنا چاہیے۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور دونوں کو منزل پر پہنچنا ہے۔ یہ بات اور یہ تصور بھی نہ کریں سالکین، سن لیں کہ شیخ صاحب تو ماشاءاللہ منزل پر پہنچے ہوئے ہیں اور مریدین چل رہے ہیں۔ جی نہیں، قطعاً نہیں، جی نہیں، قطعاً نہیں، ایسا نہ کسی نے کہا، نہ قطعاً کوئی اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ شیخ کو راستے کا پتہ ہوتا ہے اور مریدین کو پتہ نہیں ہوتا۔ جی، شیخ کو منزل کا پتہ ہوتا ہے اور مریدین کو پتہ نہیں ہوتا۔ کسی عارف نے کہا نا، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ ماشاءاللہ، 2 لائن میں نچوڑ آ گیا نا سب۔ یہ ہوتی ہے بیعت، یاد رکھیں گے، یہ ہوتی ہے بیعت۔ ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، سامنے والا ہمیں اللہ کے لیے خریدتا ہے، اور اللہ تک پہنچانے کے لیے تمام تر سبیلیں اور کوششیں کرتا ہے۔ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیں۔ ایک دوسری بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا ہے۔ اکثر و بیشتر سالکین غفلت اور سستی کرتے ہیں، جی، اور بہانے بناتے ہیں۔ جی حضرت ایسا ہوا، جی حضرت ویسا ہوا، معاملات ہو رہے تھے لیکن مگر معاملات ہو رہے تھے مگر اگرچہ چنانچہ، یہ اکثروں کے میسیج، پیغامات بس اسی طرح کے آتے ہیں۔ چند دن ہوئے پھر ایسا ہوا، اور پچھلا مہینہ ٹھیک تھا لیکن اس مہینے میں،
انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ حضرت دعا کیجئے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، دعا کیجئے۔ یاد رکھیے ہم اللہ پر احسان نہیں جتا سکتے کسی بھی اعتبار سے، جی مصروف ہیں، بہت بزی ہو گئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، فلاں اور فلاں، کیا ہے یہ سب؟ کیسی مصروفیت ہے یہ؟ اللہ کو چھوڑ کر، جی دعاؤں کا وقت نہیں ملے، مصروف ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت نہیں، مصروف ہے، تسبیحات کا وقت نہیں، مصروف ہے۔ انا للہ و انا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو شیخ سے زیادہ مصروف سمجھ لیا تو سن لو ہم ہو گئے بے ادب۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو شیخ سے زیادہ مصروف سمجھ لیا تو ہم ہو گئے اللہ کی نظر میں بے ادب، گرچہ حقیقت میں بھی آپ مصروف ہو۔ سارے سال کی، 2 سال کی اور چند مہینوں کی ساری محنت مل گئی خاک میں۔ صرف بہانے ہیں ہمارے پاس، بیماری کا بہانہ، مصروفیت کا بہانہ، گھر کے حالات کا بہانہ، گھر کے حالات کا رونا، سب بیکار باتیں ہیں، کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کرنے والا بہانے نہیں کرتا ہے، عزم مصمم جس کا ہو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جی ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کچھ کم مصروف تھے؟ اللہ اکبر! کیا ان کے پاس مصروفیتیں نہیں تھی؟ جی کیا ان پر حالات نہیں آتے تھے؟ جی حیات الصحابہ پڑھی ہیں ہم نے کبھی؟ کن حالات سے گزرے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ اللہ اکبر! کیا کوئی ایک سالک بتا سکتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے کسی ایک مرتبہ، کسی ایک مقام پر، کسی ایک موقع سے بہانہ کیا ہو، حالات کا رونا رویا ہو؟ ساری زندگی کی ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن کبھی کسی نے حالات کا بہانہ نہیں کیا اور حالات کا رونا نہیں رویا۔ اور کیا حالات ہیں ہم پر جو اتنا رونا روتے ہیں ہم؟ جو میسج دیکھیں، جو پیغام دیکھیں، حالات 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 حالات، کیا حالات ہیں ہم پر؟ سب چیزیں وقت پر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وقت پہ کھانا آ رہا ہے، چائے وقت پہ مل رہی ہے، گرم گرم روٹی وقت پہ مل رہی ہے، بستر لگ رہے ہیں، نیند پوری ہو رہی ہے۔ حالات کس کو کہتے ہیں؟ کہ صبح کا ناشتہ کر لیا تو شام کے کھانے کا مسئلہ ہو کہ کیا کریں اب شام، ایک نیا جوڑا بنا دیا تو پتہ ہی نہیں کہ کتنے سالوں بعد ہمیں نیا کپڑا نصیب ہوگا، کہ وہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔
اس کو کہتے ہیں حالات۔ ہمارے یہاں تمام تر چیزیں، رعایتیں عیش کی بھری ہوئی ہے، کپڑوں سے الماریاں بھری ہوئی ہیں اور لدی ہوئی ہے، نعمتوں سے فریج بھرے پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے پہننے کے ساری چیزیں، اور ناشکری کی انتہا۔ سالکین سے کہا جاتا ہے استغفار کی تسبیح پڑھیں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں، اور سالکین 1000 منقوں کی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے حالات کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ حالات میں ہوں، حالات میں ہوں، حالات میں ہوں، حالات ہیں، حالات ہیں، ہلاک ہونے تک حالات کی تسبیح۔ حالات کیا ہوتے ہیں؟ اصل حالات گناہوں کی ہوتے ہیں، اصل حالات گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہت کم بندے ایسے ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سچی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہوں کے حالات میں ہوتے ہیں۔ لکھ لیں، یاد رکھیں اس بات، اور جو باقی حالات ہوتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی دراصل گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اور سنو، گناہوں کے حالات کے اعتبار سے اگر اللہ ہمارے حالات بنا دینا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جتنے سیاہ کارنامے ہمارے ہیں، جتنی سیاہ راتیں ہماری ہے، جتنی گندگی میں لپٹی ہوئی تنہائیاں ہیں ہماری، جتنی زبان جھوٹ غیبت سے بھری ہوئی ہے ہماری، اگر میرا اللہ ہمارے ان گناہوں کے اعتبار سے ہمارے حالات بنا دے، واللہ پھر ہم دنیا میں کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمیں زندگی بھر کے رزق سے محروم کرنے کے لیے کافی ہے، یاد رکھنا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمیں زندگی بھر کے رزق سے محروم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا اللہ نے کبھی ہمیں اس طرح محروم کیا ہے؟ نہیں، اور کبھی نہیں۔ پھر آخر کیا بات ہے؟ حالات حالات حالات۔ اتنا چھوٹا نصاب دیا گیا ہے ہمیں معمولات کا، جو ایل کے جی یو کے جی کے بچوں کو دیا جائے تو پابندی سے کر لیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہمارے حالات نہیں ہیں؟ گناہ کر کر کے تھک کر دسترخوان پر بیٹھتا ہے بندہ، جی، پھر بھی اللہ اس کو نرم نرم اور گرم گرم غذا عطا فرماتے ہیں۔ ماں بلا رہی ہے، بیوی بلا رہی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، آ جاؤ۔ وہ نکما شوہر کمپیوٹر میں مصروف ہے، وہ اوحباش نوجوان موبائل میں مصروف ہیں، گندگیاں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور سنا رہا ہے۔ گناہ کرتے کرتے ہوئے بھی ہمیں دسترخوان پہ بلایا جا رہا ہے، اور اتنی گندگیوں سے اٹھ کر ہم اللہ کے رزق کے سامنے بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ، اور وہ کریم خدا، وہ رحیم و رحمان اللہ پھر بھی ہمیں نرم نرم غذا اور گرم گرم غذا کھلا رہا ہے۔ اور یہیں تک نہیں، اور جب خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو پھر مستی سوجتی ہے، تو پھر موبائل لے کر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔
اللہ کتنے حلیم ہیں، اللہ کتنے حلیم ہیں، کتنے رحیم ہیں، اللہ کتنے رحمان ہیں، اللہ وہ ہمیں بھوکا پیاسا ترساتے اور تڑپاتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نکال دو ذہن و دماغ سے، زندگی سے جھٹک دو اللہ کے واسطے۔ ایسا ہوا تو ایسا ہوا، یہ حالات آئیں تو پھر یہ ہوا اور پھر وہ ہوا۔ شکر گزار بنو، معمولات کی پابندی کرو اللہ کا واسطہ، دعاؤں کا اہتمام کرو، رابطہ کرو، رابطہ رابطہ، کچھ نہیں ہوتا۔ سینکڑوں لوگوں میں سے کوئی 25-50 نہیں ملتے ہیں جو رابطہ کرتے ہوگے، اور ضابطے کے مطابق کوئی 4 نہیں ملتے ہیں جو رابطہ کرتے ہوگے۔ کیا بنے گا ہمارا؟ ہے میرے مہربان خدا، ہم سب پر آسان فرما دیجیے اللہ، سستی غفلت کاہلی کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ 11 بج چکے ہیں، یہیں مجلس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تو نے کسی کی دعا قبول فرمائی، اختتام تک مجلس چلتی رہی، کلمات پڑھائے جائیں گے اور اس کے بعد فوراً دعا ہوگی۔ مراقبہ موقوف رکھا جاتا ہے، کلمات پڑھ لیں اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ نیت یہ کریں اگر کوئی نیا بندہ ہے بیعت ہونے کے لیے تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں، باقی لوگ توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ کوئی ایسا ہے کہ جو بالکل رابطے میں نہیں ہے وہ تجدید بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر کوئی نیا بندہ ہے جو بیعت ہوا ہے وہ مفتی احمد سے یا جس سے رابطہ کرے، بعد میں پھر معاملات بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔
چند لوگوں کی دعا کی درخواستیں آئی ہوئی ہے. یہ سید وسیم دادا کون ہے بھائی؟ دادا کا کیا مطلب؟ بوڑھے ہو گئے ہیں یا دادا گیری بابا گیری کرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ دادا کیوں لکھ رکھا ہے اس میں؟ حضرت مولانا ریاض صاحب بیجاپور سے ہیں بیچارے، کافی عرصے سے بیمار ہیں، سیریس ہے، موت و زیست سے جوجھ رہے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم مولانا کی صحت کے لیے دعا کریں. ہمارے سالکوں میں سے ایک آل میل سے سالک ہے، ایک کیا نام ہے ان کا بھی میسیج آیا تھا کہ خود میری طبیعت خراب ہے. حافظ غالب صاحب کے ساڑو ہیں غالباً، یا دوست ہے، نام ذہن سے نکل رہا ہے. ان کے لیے بھی دعائے صحت کیجیے، اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرمائے. فرقان خان دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے میسیج بھیجے ہیں، کسی کی دادی کی، کسی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت شفا نصیب فرمائے. میرے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اللہ دونوں کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. مفتی احمد کی اہلیہ کے لیے دعا کریں، اللہ صحت تندرستی عافیت نصیب فرمائے، سارے مراحل کو بعافیت پائے تکمیل تک پہنچائیں. میرے ایک بہن بھائی ہے، مجلس شروع ہوتے ہوئے ان کا فون آیا تھا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے. نجم الدین نام ہے ان کا. اہل خانہ آہو بکا کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ دعا کریں. سالکین سے بھی دعا کی درخواست کریں، اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرمائے. میرے ایک بہن بھائی تھے جو عثمان آباد سے جن کا تعلق تھا، گزشتہ کل انتقال فرما گئے ہیں. ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، ان کے بیوہ کے لیے، معصوم بچوں کے لیے صبر کی دعا کریں. اکبر بھائی کے والدین اپنے والدین کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرمائیں. وہ جو چاہ رہے ہیں والدین کے حق میں، اللہ اس کو پورا فرمائے. دعا فرمائیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اے اللہ ضرور ہم ظاہری حالات میں مبتلا ہیں، لیکن مولا یقیناً یہ ہمارے گناہوں کے حالات ہیں. اللہ گناہوں نے ہمیں گھیر لیا، اللہ گناہوں نے ہمیں تاریکی میں دھکیل دیا. اللہ یہ سب ہمارے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے. اللہ جی گناہوں سے بھی توبہ مانگتے ہیں، بچا لیجئے نا. اللہ جی بچا لیجئے نا. اللہ جی بچا لیجئے نا. اللہ جی بچا لیجئے. اللہ جی بچا لیجئے. آپ بچانے والے ہیں خدایا. اللہ جی گندے دوستوں سے بچا لیجئے، گندے ماحول سے بچا لیجئے. اللہ گناہوں کے ماحول سے بچا لیجئے. اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ جی. بس آپ ہی ایک سہارا ہے، آپ ہی کا ایک در ہے. اللہ جہاں جھولی خالی نہیں جاتی، جہاں سے مایوس کوئی نہیں لوٹتا. اللہ جی حالات تو بہت مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں.
اللہ جی ہمتیں ٹوٹ رہی ہے، ہمت جواب دے رہی ہے۔ اللہ اے کارساز خدا، بگڑی بنا دیجئے، حالات کا رخ بدل دیجئے۔ اللہ ہمیں سے ایک ایک کو قبول فرما لیجئے۔ جتنے گھروں میں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ ہم بھول گئے، ہم نے یاد نہیں رکھا، لیکن اللہ تو نہیں بھولتا۔ اللہ ایک ایک بیمار کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ایک ایک مولانا ریاض صاحب کو اللہ عافیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی گھر میں ایک مریض ہوتا ہے، سارے گھر کا جینا حرام ہوتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، لقمہ کھایا نہیں جاتا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، صلحاء اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ جی کون سی مجلس آپ نے جنت میں لگائی ہے جس کے مہمان آپ سارے مقبول ترین بندوں کو بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم یتیم در یتیم در یتیم در یتیم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم یتیم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کوئی پرسان حال نہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والے اٹھتے جا رہے ہیں، جن کے دعاؤں کے طفیل ہم جیا کرتے تھے اللہ وہ ہاتھ اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ جی تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بہن بھائی کی بھی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں مقام کریم نصیب فرما۔ اللہ ان کی بیوہ کو صبر عطا فرما، ان کے بچوں کو صبر عطا فرما، صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہ ان سب کا تو ناصر مددگار ہو جا۔ اللہ جی ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، بدخواہوں کے بدخواہی سے حفاظت فرما۔ اللہ اس چلتی وبا سے سب کی حفاظت فرما، اس کو ختم فرما دیجیے۔ اللہ جی اس کو ختم فرما دیجیے۔ اللہ جی بہت لمبا ہو گیا، مولا کرم فرما دیجیے۔ اللہ جتنے سالکین مجالس کی حاضری دے رہے ہیں اللہ ان کو تیرے در کا حاضر باش بنا لے۔ اللہ عیدین کے موقع سے عافیت عطا فرما۔ اللہ اس عید کو بھی اللہ عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ جی کوئی بری خبر نہ آئے، کہیں حالات نہ بگڑیں۔ اللہ عید کے دگانا ہمارا کھلی فضا میں بڑھ سکے۔ اللہ لاٹھیوں کے ڈنڈوں کے سائے میں اللہ سجدہ اچھا نہیں لگتا، اللہ خوف و ہراس میں سجدہ جی بھلا نہیں لگتا۔ اللہ کھلی فضاؤں میں دگانا شکرانہ ادا کروا لیجئے۔ اللہ مساجد کو کھول دیجئے، اللہ مدارس نظام کو جاری فرما دیجئے، اللہ بند خانقاہوں کو آباد فرما دیجئے۔ اللہ جی تعلیم و تعلم کو جاری فرما دیجئے۔ اللہ ذکر و سلوک کی مجالس کو جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو صابر شاکر صائم ذاکر بنا دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا نصیب فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ آمین برحمتہ۔